بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ایک بہن کا سوال آیا ہے پاکستان سے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ بھی اگر اپنے سوالات وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہوں تو ہمارے دیے گئے اسکرین پر اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں اپنی ویڈیو اسمارٹ فون کے ذریعے بنا کر بھیج دیجئے یا وائس میسج بھیج دیجئے تاکہ ہم آپ کے سوال کے ساتھ جواب کو پیش کر سکیں. سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عاقل صاحب، میں اسما صدیقی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. مجھے جو ہے نا بہت میں نے معلومات کی، ایک مسئلہ تھا جس کے سلسلے میں تو پھر خیال آیا کہ آپ سے رجوع کروں. تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ذرا یہ بتائیے گا کہ میں نے جو ہے وہ کافی 15-20 سال ہو گئے پہلے جو ہے نا نفلیں مانی نہیں تھی، وقتاً فوقتاً کر کے دو کر کے کافی مانی تھی، تو تقریباً 16 رکعت جو ہے وہ بنتی تھیں اور میں روز اس کو پڑھ لیتی تھی، کبھی چھوٹ بھی جاتی تھی. تو میں نے اس طرح سے مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی بیماریوں کے لیے مانی یا بیٹی کے لیے مانی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ٹھیک رہے تو میں پڑھتی رہوں گی جب تک زندگی ہے اور تمام عمر پڑھتی رہوں گی. لیکن اب جو ہے وہ طبیعت میری بہت خراب رہتی ہے اور جوڑوں کی مریضہ ہو گئی ہوں، تو اتنا شدید درد رہتا ہے کہ جو اپنی 5 وقت کی نمازیں ہیں وہی پڑھ لیں تو جو ہے وہ اللہ کی مہربانی ہوگی، اور وہ نہیں پڑھی جا رہی ہیں تو مجھے بہت گلٹ رہتا ہے کہ یہ بہت گناہ ہو رہا ہے اور مانی ہوئی چیزیں ایک منت ہے. تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ مختلف لوگوں سے معلومات کی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کفارہ آپ دے دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اس طرح سے. لیکن وہ جو وقتاً فوقتاً مانی گئی ہیں تو سب کا کس طرح سے کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی ہے تو آپ پلیز بتائیے تاکہ ہمیں بھی سکون ہو جائے. اور بھی اگر لوگ اس طرح سے مان لیتے ہیں اور پھر وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ کافی عرصے کیا ہے لیکن اب نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی کفارہ یا کوئی اور چیز اس طرح کی ہے جو میں کر سکوں تو یہ مشکل دور ہو جائے. برائے مہربانی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے سلام کا جواب دیا، مجھے آپ کا نمبر میں ڈھونڈا بہت، اس سے مل گیا تھا، اور اکثر مسئلوں پہ جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو شکر اللہ کا کہ مجھے بہت پسند آتے وہ سارے مسئلے جن کے سوالات دماغ میں تھے تو وہ ان کے جوابات مل جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ کرے اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکل آئے انشاءاللہ. تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے کوئی اس کا حل بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان خوبصورت الفاظ سے ہمیں یاد کرنے کا بہت شکریہ، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی بیماری اور جو جوڑوں کا درد آپ فیل کر رہی ہیں، محسوس کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے، گناہوں کا کفارہ ہو، اور آپ کے گناہوں سے معافی کا وہ ذریعہ بنے، اور درجات کی بلندی کا بھی اس درد اور کرب و علم کو آپ کی ذریعہ بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مسلمان کو ایک چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چھپتا ہے، تو اس سے اس کے گناہ دھلتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو آپ جو مسلسل اپنے گھٹنوں کے درد سے گزر رہی ہیں، اس میں یقینی بات ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس درد کو آپ کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ کو راحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور صحت و عافیت سے رکھے، آپ کے بچوں پر آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جو نظر مانی، نظر کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے جواب کو پیش کروں، آپ کی پریشانی کا حل آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. عبدالعزیز بن فوزان الفوزان کو اولا النذر مكروه، بل من العلماء من يرى انه حرام، ومن نذر
شیخ فرما رہے ہیں کہ نظر کرنا یہ مکروہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا، بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ جائز بھی نہیں ہے، کیوں آپ نے کر لی؟ اور بہت سے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نظر ماننے والا تو گنہگار ہو جاتا ہے اور اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو اختیار کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ إنه لا يأتي بخير، انہ لا یأتی بخیر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خیر نہیں آئے گی، وفي رواية لا يرد شيئا، اور یہ نظر رکھ لینے سے، نظر مان لینے سے یہ کسی بلا کو ٹال بھی نہیں سکتی ہے، وإنما يستخرج به من البخيل، اور وہ بخیل سے اس طریقے سے مال اس سے نکلوایا جاتا ہے۔ اور بخیل جب کنجوس ہوتا ہے تو اس طریقے سے اپنے مال کو وہ خرچ کرتا ہے، لیکن آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہے اللہ رب العالمین کی، جو کہ جائز ہے۔ أكثر الناس مساكين ينظرون يظن أنه إذا نذر كأنه يستجلب الخير ويستدفع الشر۔ بیمار جو ذہن رکھتے ہیں لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نظر مان لیں گے تو ہم خیر ہمیں پالے گی، ہمیں خیر مل جائے گی، اور شر سے ہم اس کو بھگا پائیں گے۔ اسی لیے کبھی کوئی سفید بکرا، کبھی کوئی کالا بکرا، کبھی کوئی کالی مرغی، کبھی 12 انڈے، کبھی 10 انڈے، اس طرح کی نظریں مان کے طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ لوگ ذریعہ تلاش کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ نعم صحيح، هذا ظنهم مساكين وذلك يلزمون أنفسهم بما لم يلزمهم رب العزة۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو آپ پر فرض نہیں کیا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر واجب کیوں کر رہے ہیں؟ سبحانه وتعالى، وربما يعجزون أو يشق عليهم، اور آپ پھر ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پر وہ وعدہ کرنا، اس عہد کو پورا کرنا استطاعت نہیں رہتی، کمزوری آ جاتی ہے۔ جیسے کہ بہن نے کہا کہ شدید درد سے مبتلا ہے، جوڑوں کے درد سے مبتلا ہے، اب اس سے گزر رہی ہیں، اب کیا کریں؟ لماذا تحملون أنفسكم؟ لماذا تحملون انفسکم، تم اپنے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ ایک چیز جو اللہ رب العالمین نے تم پر فرض نہیں کی ہے اسے اپنے اوپر فرض کر کے اپنے اوپر زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ يعني هذا الواجب وأيضا أنتم آثمون۔ ایک تو یہ کہ اپنے اوپر غیر شعوری طور پر ایک ایسی چیز کو واجب قرار دے لیا ہے جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ گنہگار بھی ہو رہے ہیں۔ أقل الأحوال الكراهة، اقل الاحوال الکراہہ، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم کراہیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب اس کی کراہیت وارد ہے تو اس کو ہم اختیار کرتے ہی کیوں ہیں؟ أحوال النهي لما نهى عن النذر هو الكراهة، بل العلماء أن يرى الوجوب التحريم والعياذ بالله۔ اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نظر کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ آپ نے جو عہد کیا کہ میں نفل نماز پڑھوں گی، جتنی مرتبہ آپ نے عہد کیا ہے وہ آپ نے گویا اللہ رب العالمین سے ایک قسم کھائی ہے اور اس کا کفارہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے حضرت عقبہ بن عامر ہی نے بیان کیا کہ میری بہن نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ ننگے پیر مکہ مکرمہ حج کے لیے جائیں گی، ننگے پیر بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور اس کا جو کفارہ ہے وہ اب آپ سن لیجئے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نظر کا کفارہ قسم کھانے والا، قسم والا کفارہ ہے۔ کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، اسے صحیح مسلم نے حدیث نمبر 1645 پر نقل کیا ہے۔ اور قسم کے کفارے کی تفصیل آپ کی خدمت میں سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں موجود ہے، تفصیل سے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ضرور ہوگا۔ بس اس قسم توڑنے کا کفارہ نمبر 1، 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جو کہ آپ کر سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے یا انہیں کپڑے پہنانا۔ تیسرے نمبر پر ہے
غلام آزاد کر دینا، اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن روزے رکھے، جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور اللہ رب العالمین اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ چنانچہ آپ کو یہ چاہیے کہ جو جتنے عہد آپ نے کیے ہیں وہ تو یاد ہوگا آپ کو، ایک تو یہ کہ اللہ سے توبہ کریں، دوسرے یہ کہ آپ ان کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ایک نظر کے بدلے، یا 3 روزے رکھنے، یہ آپ کر سکتی ہیں تو اس کو کیجئے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتی ان تمام چیزوں میں سے بفرض محال تو اللہ سے توبہ ضرور کیجئے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر واجب کرنے سے پہلے بے حد ضروری ہے کہ ہم 10 مرتبہ سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا اور تندرستی سے صحت یاب فرمائے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور کفارۃ الیمین جو قسم کا کفارہ ہے اس کو اپنا لیں، جیسے کسی نے بتایا آپ کو کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، اگر آپ نے یہ متعدد نظر مانی ہیں اور جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں تو یہ متعدد 10 مرتبہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، اور اگر نہیں تو پھر روزے رکھ لیں، اور توبہ تو ضرور آپ کے اور ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جد و جہد کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ رب العالمین اس کاوش کے نتیجے میں ہم سب کو ہمارے جو خطائیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں معاف فرماتے ہوئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے ہمارے معاملات کو سلجھا دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد سے نواز دے، جو اولاد والے ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد بنا دے، اور اللہ رب العالمین جو جیلوں میں ہماری مائیں بہنیں بھائی بہن کسی بھی جیلوں میں، کسی بھی ملک کے جیل میں اپنے ایام گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں عزت اور کرامت کے ساتھ ان کے گھروں میں عافیت سے لوٹا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔